سنت حدیبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں دعوت توحید کا کام کیا۔ مکہ آپ کا وطن تھا، مگر مکے والے آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ یہ گویا ایک قسم کی جلا وطنی تھی۔ بظاہر حالات اس کی کوئی امید نہ تھی کہ مکے والے دوبارہ آپ کو مکے میں داخل ہونے کا موقع دیں گے۔ ان حالات میں 6 ہجری میں آپ نے مدینے میں ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ امن کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں آزادانہ طور پر عمرہ اور قربانی کر رہے ہیں۔ اس خواب کے مطابق یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تقریباً 1,500 اصحاب مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ خوشی خوشی آگے بڑھ رہا تھا، مگر جب وہ مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو اہل مکہ نے ان کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر آپ لوگوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 2 ہفتے تک حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ اس دوران اہل مکہ سے گفت و شنید جاری رہی۔ آخر کار یہ طے ہوا آپ اور آپ کے اصحاب اس سال مکے میں داخل نہ ہوں، بلکہ حدیبیہ سے ہی دوبارہ مدینے واپس چلے جائیں۔ اگلے سال وہ پھر آئیں اور 3 دن تک مکے میں ٹھہریں، خاموشی کے ساتھ عمرہ کریں اور اس کے بعد فوراً واپس چلے جائیں۔ اس معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پیغمبر کے خواب کے باوجود حدیبیہ سے واپس ہو کر مدینہ چلے گئے۔ اگلے سال وہ دوبارہ آئے اور قرارداد کے مطابق انہوں نے عمرہ کیا۔ حدیبیہ کے اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے حالات سے غیر ضروری طور پر نہ ٹکرانا۔ کسی معاملے کو عزت و وقار کا سوال نہ بنا کر اس کو سادہ حقیقت کے طور پر دیکھنا، جذبات سے اوپر اٹھ کر معاملے کو سمجھنا اور فریق ثانی کی رعایت کرتے ہوئے مسئلے کو حکیمانہ طور پر حل کرنا۔ اس پالیسی کو دوسرے لفظوں میں اسٹیٹس کوئزم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹس کوئزم کا مطلب سادہ طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ صورت موجودہ کو بدلے بغیر اس کو مان لیا جائے۔ اسٹیٹس کوئزم کوئی بے عملی نہیں، وہ عمل کی اعلیٰ ترین حکیمانہ شکل ہے۔ جب بھی 2 فریقوں کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو تو یہ نزاع ایک خاص مقام پر آ کر رک جاتی ہے۔ اب بظاہر دونوں فریق کے لیے آگے بڑھنے کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ صورت موجودہ کو توڑیں اور اس طرح اپنے لیے آگے کا راستہ نکالیں۔ ایسے موقع پر نادان لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے لیے وقار کا سوال بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے صورت موجودہ کو تسلیم کر لیا تو اس سے میرا وقار مجروح ہو جائے گا۔ اپنے مفروضہ وقار کو بچانے کے لیے وہ ٹکراؤ کے طریقے پر چل پڑتے ہیں، مگر جس آدمی کے دل میں تقویٰ ہو وہ کبھی اس طرح کے معاملے کو وقار کا مسئلہ نہیں بناتا۔ تقویٰ اس کے لیے اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے ٹکراؤ سے اپنے آپ کو بچا لے جس کا نتیجہ مزید نقصان کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف سورہ الفتح کی آیت نمبر 26 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آدمی جب کسی نزاعی معاملے کو وقار کا مسئلہ نہ بنائے تو اس کے اندر سنجیدہ فکر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اپنی غیر جذباتی سوچ کے نتیجے میں یہ جان لیتا ہے کہ اگر میں مقام نزاع سے ہٹ جاؤں تو میرے لیے دوسرے راستے پوری طرح کھلے ہوئے ہیں۔ یہی واقعہ حدیبیہ میں پیش آیا۔ پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر قریش نے داخل ہونے نہیں دیا۔ قریش کی اس مخالفانہ روش کو آپ نے وقار کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ اسلامی قافلے کو جنگ کے میدان سے ہٹا کر دعوت کے میدان میں سرگرم عمل کر دیں۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین اسلام کی شرطوں کو یک طرفہ طور پر مان کر ان سے 10 سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا تھا۔ اس بنا پر کچھ لوگوں کو یہ معاہدہ ذلت کا معاہدہ نظر آیا، سیرت ابن ہشام۔ مگر جب معاہدہ مکمل ہو گیا تو قرآن میں وہ سورہ اتری جس میں اس صلح کو فتح مبین سورہ الفتح آیت نمبر 1 کہا گیا تھا۔ اس فرق کا سبب یہ تھا کہ انسانوں نے اس کو حال کے اعتبار سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقبل کے اعتبار سے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن مجید میں اس طرح بتائی گئی ہے، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تو اس نے جانا وہ بات جو تم نے نہیں جانی، سورہ الفتح آیت نمبر 27۔ صلح حدیبیہ اپنے آغاز میں بظاہر ذلت اور پسپائی کا معاملہ نظر آتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آئندہ ظاہر ہونے والے عملی نتیجے کے اعتبار سے دیکھا۔ اس لیے
اس کو کھلی ہوئی فتح قرار دیا۔ مشہور تابعی ابن شہاب الزہری کہتے ہیں حدیبیہ سے پہلے اسلام میں اتنی بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے جہاں بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کے درمیان جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ جب ان میں مصالحت ہوئی اور لڑائی روک دی گئی اور لوگ ایک دوسرے سے امن میں ہو گئے اور باہم ملنے لگے تو ان کے درمیان آپس میں بات چیت اور تبادلہ خیال ہونے لگا۔ اس کے بعد جس شخص نے بھی اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور وہ کچھ سمجھ رکھتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور صلح کے بعد 2 برسوں میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جتنا کہ اس سے پہلے کی لمبی مدت میں داخل ہوئے تھے یا اس سے زیادہ۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ زہری کے قول کا ثبوت یہ ہے کہ حدیبیہ کے سفر میں جابر ابن عبداللہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 آدمی نکلے تھے، مگر جب آپ 2 سال بعد فتح مکہ کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے۔ سنت حدیبیہ پیغمبر اسلام کی وہ سنت ہے جس کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں فتح مبین کی صورت میں ظاہر ہوا، جس نے اسلامی تحریک کو غلبے کے دور میں داخل کر دیا، جس کے بعد اسلام کے لیے ایسے امکانات کھلے جو اس سے پہلے اس کے حق میں نہیں کھلے تھے۔ سنت حدیبیہ کیا ہے؟ سنت حدیبیہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ مسائل کو نظر انداز کیا جائے تاکہ مواقع کو استعمال کرنے کی فرصت حاصل ہو سکے۔ خدا نے اپنی دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہمیشہ عسر کے ساتھ یسر، تنگی کے ساتھ آسانی موجود رہتا ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ خود نظام فطرت کے مطابق اس دنیا میں ایسا ہے کہ جہاں مسائل ہوتے ہیں وہیں ایسے موافق مواقع بھی موجود رہتے ہیں جن کو استعمال کر کے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی جا سکے۔ زندگی میں ناکامی کا سبب اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک رکاوٹیں ختم نہ ہوں آگے کا سفر شروع نہیں ہو سکتا، مگر پیغمبر اسلام کی سنت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنا عمل مسائل کے خلاف ٹکراؤ سے نہ شروع کیا جائے بلکہ مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے مواقع کے استعمال کی راہیں نکالی جائیں، حتیٰ کہ اس اسلوب پر کاربند ہونے کے لیے اگر مخالف کی یک طرفہ شرطوں کو ماننا پڑے تو اس کو وقتی سمجھ کر اسے بھی مان لیا جائے۔ حدیبیہ کے نام سے جو واقعہ پیش آیا وہ ایک متعین واقعہ ہے۔ وہ بظاہر سیرت رسول کے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعے کی حیثیت رکھتا ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ کوئی ایک واقعہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ حدیبیہ کی روح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو سوچی سمجھی پالیسی اختیار کی وہ یہی حدیبیہ پالیسی تھی۔ حدیبیہ پالیسی اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ کسی صورتحال میں جو مشکلات ہوں ان کو نظر انداز کرنا اور ان مشکلات کے باوجود جو امکانات ہیں ان کو استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پالیسی کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ آپ نے مکی دور میں بھی اسی اصول پر عمل فرمایا اور مدنی دور میں بھی۔ حدیبیہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات میں صرف یہ فرق ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر یہ پالیسی 2 طرفہ اعلان کے بعد اختیار کی گئی اور دوسری مثالوں میں یک طرفہ فیصلے کے تحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حالات کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کر کے خود ہی اس طریقے پر قائم ہو جانا جس کو ہم نے حدیبیہ پالیسی کہا ہے۔ مثلاً مکے کے ابتدائی زمانے میں آپ نے خفیہ طور پر تبلیغ کا کام کیا۔ اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ مکے کے مشرکین سے اس مسئلے پر بات چیت ہوئی اور 2 طرفہ فیصلے کے تحت یہ طے پایا کہ آپ اعلان کے ساتھ تبلیغ نہ کریں بلکہ خفیہ انداز میں تبلیغ کریں۔ اس کی بجائے آپ نے خود ہی حالات کی رعایت کرتے ہوئے خفیہ تبلیغ کا انداز اپنا لیا۔ اسی طرح بات کو جب آپ نے اعلان کے ساتھ توحید کی دعوت دی تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ اور مشرکین مکہ اکٹھا ہوں اور اس مسئلے پر دونوں فریقوں کے درمیان گفتگو ہو اور پھر یہ طے کیا جائے کہ آپ بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو کوئی ضرر نہ پہنچائیں، البتہ دعوتی انداز میں اپنی بات لوگوں سے کہیں۔ بلکہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے آپ کو ایک حد کا پابند بنا لیا، یعنی غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑنے کا پیغام دینا مگر بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں سے عملی ٹکراؤ نہ کرنا۔ اسی طرح جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہود سے بات چیت کر کے یہ طے کریں کہ مدینے میں ہم اس طرح رہیں کہ ہم تمہارے اوپر اپنا طریقہ مسلط نہیں کریں گے بلکہ تمہیں اپنے دین کی آزادی حاصل رہے گی۔ اس کی بجائے آپ نے حالات کے جائزے سے سمجھا کہ اپنے لیے خود ہی ایک قابل قبول حد مقرر کر لیں تاکہ یہود سے غیر ضروری ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ چنانچہ مشہور صحیفہ مدینہ میں آپ نے یہ الفاظ لکھے کہ یہود کے لیے یہود کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین۔
السیرۃ النبویہ لابن کثیر۔ حدیبیہ اسپرٹ یہ ہے کہ فریق ثانی سے نزاع کو اوائڈ کرتے ہوئے غیر نزاعی میدان میں اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرنا۔ یہ پالیسی صرف اس طرح چلائی جا سکتی ہے جبکہ داعی یک طرفہ طور پر فریق ثانی کو وہ رعایت دینے کے لیے راضی ہو جائے جس کو فریق ثانی اس وقت اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس طرح اس قسم کی یک طرفہ رعایت کے بغیر حدیبیہ پالیسی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہوا کہ آپ کم سے کم نقصان کو برداشت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدے کو حاصل کر سکیں۔ سورۃ الفرقان ایک مکی سورہ ہے۔ یہ اس دور میں اتری جبکہ پیغمبر اسلام کو صرف دعوت کا حکم دیا گیا تھا اور آپ رات دن اسی میں مصروف رہتے تھے۔ اس وقت آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ الفرقان آیت نمبر 52۔ پس تم منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اس آیت میں بھی کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر، بڑا جہاد کرو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے فارسی ترجمے میں جہاد کبیر کا ترجمہ جہاد بزرگ کیا ہے۔ قرآن کوئی توپ و تفنگ کی چیز نہیں، اس لیے یہ آیت واضح طور پر مسلح جہاد کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلح جہاد کے لیے ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس سے مراد فکری اور نظریاتی جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اوپر دعوتی عمل کرو، ہر قسم کے پرم ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کو لوگوں کے لیے قابل فہم بناؤ، قرآن کی صداقت کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کرو۔ یہ آیت واضح طور پر قتال کے مقابلے میں دعوت کی برتری کو بتاتی ہے۔ اس کے مطابق جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد صغیر اور جہاد کبیر۔ مسلح جہاد جہاد صغیر ہے اور اس کے مقابلے میں پرامن دعوتی جہاد جہاد کبیر۔ حدیبیہ اسلام کی تاریخ میں اسی جہاد کبیر کی ایک عظیم مثال ہے۔ ہجرت کے بعد منکر گروہ کی طرف سے مسلح جنگ چھیڑ دی گئی۔ مومنین اور منکرین کے گروہوں کے درمیان کئی پرتشدد مقابلے ہوئے مگر وہ فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکے کیونکہ اس وقت اصل نشانہ یہ تھا کہ مکہ دوبارہ اہل توحید کے قبضے میں آ جائے، لیکن یہ نشانہ جنگوں کے ذریعے پورا نہ ہو سکا۔ آخر کار ہجرت کے 6 سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کے درمیان امن کا وہ معاہدہ کیا جو معاہدہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معاہدہ گویا پرتشدد مقابلے کے میدان سے ہٹ کر پرامن دعوتی مقابلے کے میدان میں آنا تھا۔ یہ حدیبیہ طریقہ کار نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ اس کے بعد 2 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا اور اہل ایمان کو یہ موقع ملا کہ وہ اس بلد حرام کو دوبارہ توحید کا مرکز بنا سکیں جو صدیوں سے شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پیغمبر کی سنت حدیبیہ میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں پھر وہی صورتحال پیش آ گئی ہے جو حدیبیہ کے وقت اسلامی تحریک کے دور اول میں پیش آئی تھی۔ یہاں سنت رسول ہمیں یہ رہنمائی دے رہی ہے ہم اپنے آج کے حالات میں اس پیغمبرانہ پالیسی پر عمل کریں اور دوبارہ خدا کی طرف سے فتح مبین کا استحقاق حاصل کریں۔ موجودہ زمانے کے مسلمان 100 سال سے بھی زیادہ لمبی مدت سے اسلامی جہاد کے نام پر دوسری قوموں سے جنگ چھیڑے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ انہیں مزید نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ اب سنت رسول کا تقاضا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر ٹکراؤ کو ختم کر دیں اور اپنی کوششوں کو اسلام اور مسلمانوں کی مثبت تعمیر کے میدان میں لگا دیں۔ موجودہ مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ حدیبیہ پرنسپل عام معنوں میں صرف ایک سنت نہیں بلکہ وہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم قومیں بھی اگر اس اصول کو استعمال کریں تو انہیں بھی اپنے دائرے میں یہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کی ایک مثال جدید جاپان کی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے وقت تک جاپان یہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلح جنگ کے ذریعے اپنے قومی مقاصد کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس جنگ میں کو زبردست شکست ہوئی اور اس کی اقتصادیات تباہ ہو کر رہ گئی۔ جنگ کے بعد جاپانیوں میں نئی سوچ ابھری۔ انہوں نے اپنے آپ کو جنگ اور ٹکراؤ کے مقام سے ہٹا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری طاقت تعلیم اور تجارت اور انڈسٹری کی راہ میں لگا دی۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تباہ شدہ جاپان دوبارہ کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے ایک عالمی اقتصادی طاقت کی حیثیت حاصل کر لی۔ حدیبیہ کے واقعے کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 48 سورہ الفتح میں آیا ہے۔ حدیبیہ اسپرٹ کیا ہے اس کو سورہ الفتح کی اس آیت کے مطالعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قرآن کی یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔
تاہم قرآن کی دوسری آیتوں کی طرح اس آیت کا ایک عمومی اور توسیعی مفہوم ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں اسلام کی ایک ابدی تعلیم ملتی ہے۔ اس تعلیم کا تعلق اسی طرح بعد کے تمام زمانوں سے ہے جس طرح اسلام کی دوسری تعلیمات کا تعلق بعد کے زمانوں سے ہے۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں مختلف اسباب سے ایک فرد اور دوسرے فرد یا ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس کے مطابق نزاعی صورتحال پیش آنے کے بعد کسی فرد یا گروہ کے لیے دو قسم کی ممکن روش ہوتی ہے، ایک متقیانہ روش اور دوسری غیر متقیانہ روش۔ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے موقع پر متقیانہ روش اختیار کریں۔ غیر متقیانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں ناکامی کے سوا کوئی اور انجام نہیں۔ ایسے مواقع پر غیر متقیانہ روش کیا ہے؟ اس کو یہاں ایک لفظ میں حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے۔ عربی میں حمیہ یحمی کے معنی ہوتے ہیں تیز گرم ہونا، حمیہ علیہ کے معنی ہے غضبناک ہونا۔ حمیت سے مراد کسی آدمی کے اندر پیدا ہونے والی وہ کیفیت ہے جس کو غضب اور عصبیت جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ نزاعی صورتحال پیدا ہونے کے بعد عام لوگ فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، ان کے اندر منفی جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ معاملے کو ٹھنڈے ذہن کے تحت دیکھیں اور خالص اصول کی بنیاد پر اس کو طے کریں۔ جو لوگ اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوں قرآن کے مطابق حمیت جاہلیت کا شکار ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں دوسری روش وہ ہے جس کو قرآن میں متقیانہ روش کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خوف خدا انہیں اصول پسندی کی راہ سے نہ ہٹائے، جو مشتعل حالات میں بھی حق اور انصاف پر قائم رہیں، جن کا فیصلہ دوسروں کی روش کے خلاف رد عمل کا نتیجہ نہ ہو بلکہ خود اپنے سوچے سمجھے ذہن کا نتیجہ ہو۔ قرآن کے مطابق مذکورہ قسم کی غیر متقیانہ روش ایمان و اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ جو لوگ ایسی روش اختیار کرے وہ خدا کی اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے مقابلے میں متقیانہ روش خدا پرستانہ روش ہے۔ جو لوگ اس روش کو اختیار کریں ان کے بارے میں خالق کائنات کا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسلام کے دور اول میں حدیبیہ کا واقعہ اس معاملے کی ایک عملی مثال ہے۔ اس واقعے میں ایک روش وہ ہے جو مکے کے غیر مسلموں نے اختیار کی اور دوسری روش وہ ہے جو مدینے کے اہل ایمان نے پیغمبر خدا کی قیادت میں اختیار کی۔ اب قیامت تک تمام دنیا کے انسان اس واقعے میں اپنی اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ نزاعی معاملے میں غیر متقیانہ روش اختیار کریں وہ عملاً اپنے آپ کو غیر مسلموں کی جماعت میں شامل کر رہے ہیں، اور جو لوگ متقیانہ روش اختیار کریں انہوں نے اپنے آپ کو اہل ایمان کی جماعت میں شامل کیا۔ اس سورہ کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ الفتح آیت نمبر 1۔ سیاق کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فتح ان لوگوں کے لیے مقدر کی ہے جو مذکورہ بیان کے مطابق معاملات میں متقیانہ روش اختیار کریں۔ اس کے بجائے جو لوگ معاملات میں غیر متقیانہ روش پر چلیں ان کے لیے خدا کی اس دنیا میں صرف مغلوبیت مقدر ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ اس معاملے کی ایک تاریخی مثال ہے۔ اس وقت اہل ایمان نے متقیانہ روش اختیار کی، چنانچہ انہیں آخرکار فتح حاصل ہوئی، اور قریش نے غیر متقیانہ روش اختیار کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مفتوح اور مغلوب ہو کر رہ گئے۔ حدیبیہ کا واقعہ گزری ہوئی تاریخ کا واقعہ نہیں، وہ ایک زندہ تاریخی نمونہ ہے۔ وہ ہر دور کے خدا پرستوں کو بتاتا ہے کہ نزاعی معاملات میں وہ کون سا طریقہ ہے جو ان کی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔ یہ ہے نزاعی معاملے کو وقار کا سوال نہ بنانا بلکہ اس کو تقوی کی اسپرٹ کے تحت حل کرنا۔